اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 اور پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 11 تک، یعنی 1 to 11 سورہ مریم اینڈ لاسٹ ورس آف سورہ کہف۔ آخری جو آیت سورہ کہف کی یہاں موجود ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں بس تم جیسا ایک بشر ہوں مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ اپنی بشریت کا اعلان کریں، یعنی پیغمبر اکرم کو کوئی خدا نہ سمجھ لے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کے کمالات کو دیکھ کر، پیغمبر اکرم کے معجزات کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، ربوبیت میں شریک ہیں، اس کی خالقیت میں شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ نمائندہ پروردگار ہیں، وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے جس کے لیے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قطعاً بشر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام بشر بإیمانہ، کہ جس طرح سے بشری نقائص ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر وہ تمام نقائص پیغمبر اکرم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر بھی جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی ہیرے اور جواہرات کی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے، اور کوئی عام سے پتھر ہوتا ہے۔ پتھر ہونے میں مشترک ہونے کے باوجود فضیلتوں کا فرق ہوتا ہے، عقیق کا اور اسی طرح سے فیروزہ، یہ تمام بڑے نمایاں پتھر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے جو پتھر ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح سے نوع انسانی کے اندر مشترک ہونے کے باوجود بھی جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے، اخلاقی اعتبار سے، خلق عظیم ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے، محبوب خدا ہونے کے اعتبار سے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، کہ خدا کے ساتھ اسے ملاقات کرنی ہے، مرنا ہے، قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کو انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی بھی بندے کو شریک قرار نہ دے، کسی ایک کو بھی عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو بھی شریک قرار نہ دے۔ یعنی توحید جو ہے وہ سینسیٹیو میٹر ہے، پروردگار عالم شرک کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، جو اس کا حق بھی ہے۔ یہاں پر سورہ کہف الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سورہ ہے 19واں سورہ مریم، جس کی 98 آیتیں ہیں، 98 مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جناب مریم کا ذکر کئی اور مقامات پر بھی آیا ہے، مگر یہاں خاصی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آغاز میں تو جناب زکریا ہی کا تذکرہ ہے جو ان کے کفیل بھی تھے، اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو حضرت مریم کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جاتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد پھر کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف مقطعات آ گئے اور منفرد انداز سے آئے، اور اس کے ذریعے سے پھر متوجہ کیا گیا کہ یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے جن کو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو لفظ بناؤ، لفظوں سے جملے بناؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ، ورنہ مانو کہ یہ خدا کا کلام ہے اور تم اس کا جواب لانے میں عاجز ہو۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ روایت ہے کہ جسے ہم نے عام طور پر حروف مقطعات کو سمجھاتے ہوئے ریفر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا پر، جو خاص جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کو اپنی رحمت کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ اور جناب زکریا کی جو خاص صفت یہاں پر بیان کی ہے وہ ہے عبدیت، کہ وہ بندہ تھا، یعنی خدا کی بندگی میں پوری طرح سے مصروف تھے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے چپکے اپنے رب کو پکارا، یعنی ایک ایسی بات کہ جسے مجمع عام کے اندر وہ نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سی دعائیں لوگوں کے ساتھ مل کر بھی کی جاتی ہیں، مگر کبھی انسان اپنا درد دل اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اور سننے والا نہ ہو، بس میرا خدا میری بات کو سن رہا ہو۔
تو اس موقع پر انہوں نے اس طرح سے دعا مانگی، قالا، انہوں نے کہا، رب، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم، کہ میرا حال یہ ہے کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، اور جو میرا سر ہے اس میں بڑھاپے سے شعلے بھڑک اٹھے، سفیدی ظاہر ہو چکی ہے، میرا بڑھاپا جو ہے وہ نمایاں ہو چکا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں کبھی بھی اپنی دعاؤں کے معاملے میں تجھ سے بد نصیب نہیں رہا، یعنی تو نے ہمیشہ مجھے عطا کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب یہ مقدمہ کہ پچھلی نعمتوں کا اقرار بھی کر لیا، اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر لیا، جس سے آداب دعا سمجھ میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کیا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ میں ورائی، کہ میں اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہوں، ان کے بارے میں مجھے خوف ہے، عزیزوں سے ڈرتا ہوں، یعنی کس حوالے سے ڈرتا ہوں وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یعنی چونکہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں اس ایک نعمت سے محروم ہوں، تو اے پروردگار میں اپنے مال کے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ جو میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے اور اس کو مس یوز کریں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو اے میرے پروردگار میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر، یرثنی، جو میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث قرار پائے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے پروردگار اسے اپنی پسند کے قابل بنا، یعنی وہ جو میرا وارث ہو وہ پھر مال کو بھی ویسے استعمال کرے کہ جو تیری رضا کے مطابق ہے۔ یہ جناب زکریا کی دعا میراث انبیاء کا بین واضح ثبوت ہے، جس کے مقابلے پر وہ تمام خود ساختہ اور پرداختہ حدیث نہیں ٹھہر پاتی جو نعوذ باللہ من ذالک، مگر بہرحال پیغمبر اکرم کے اوپر ایک تہمت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انبیاء کی میراث کا ثبوت ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے کے اندر کہ جو انہوں نے اپنی میراث کے اس بات کے حوالے سے دیا تھا، ان میں جن آیتوں سے استدلال کیا تھا ان میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیت تھی ورث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اس آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا تھا، یہ آیت بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے لیے تو جناب سیدہ کا کہنا ہی بہت کافی ہے، مگر قرآن مجید کی ان آیتوں کے بعد بہرحال خامخواہ کی ایک ضد اور بحثہ بحثی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو بہرحال قرآن مجید کو حکم ماننا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ خامخواہ کی تعویلات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ جو یہاں پہ یرث من آل یعقوب، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا یہ کہنا کہ میری بیوی اس وقت بانجھ ہے اور مجھے اپنے عزیزوں کے بارے میں خوف ہے، تو کس بارے میں خوف ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مال ہے اسی کے بارے میں خوف ہوتا ہے، ورنہ جو نبوت ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ کہاں پر کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو اپنا عہدہ سپرد کرنا ہے۔ یہ یقیناً یہاں پر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مال کے اعتبار سے بھی وارث بنے اور نبوت بھی ان کو عطا کی گئی۔ تو یہاں پر یہ بھی کہنا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، کہ پروردگار ایسا وارث دینا کہ جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی تیری پسند کے قابل ہو، تو وہ بھی اسی اعتبار سے، ورنہ جس کو نبی بنایا جاتا ہے وہ تو یقیناً پہلے سے ہی پروردگار کا پسندیدہ ہوتا ہے، مگر کیونکہ یہاں پر گفتگو جو تھی وہ مال کے حوالے سے خاص تھی، تو جہاں پہ زکریا علیہ السلام نے اس میراث کے استعمال کو بھی پیش نظر رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو میرا وارث، جو میرا بیٹا پیدا ہو، وہ مال کو ویسے استعمال کرے کہ جو خدا کی پسند کے خلاف ہو۔ تو یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ ارشاد ہوا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، جس کا ہم نے اس سے کے پہلے کوئی ہم نام قرار نہیں دیا، یعنی یہ نام پہلی مرتبہ آپ کے فرزند کا ہی ہوگا، اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ قالا، تو یا زکریا علیہ السلام نے کہا، رب، کہ میرے پروردگار، ان یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، یعنی قدرت پروردگار پر تو اطمینان اور یقین ہے، تبھی تو دعا مانگ رہے تھے، مگر اب چونکہ یہ آؤٹ آف دا وے ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، لہذا سوال کر لیا۔
وکانت امراتی آخرہ، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہائی حد تک پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح سے ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جبکہ میں نے آپ کو بھی پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جو عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قال، فرمایا رب اجعل لی آیہ، کہ میرے پروردگار اگر ایک نشانی مل جائے، تو فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ اب نشانی یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر پائیں گے، یعنی جب جناب یحییٰ کا حمل ٹھہر جائے گا تو اس کے بعد یہ نشانی بن جائے گی کہ 3 دن تک آپ گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ پھر دوسری جگہ وضاحت ہے کہ ذکر خدا کے سوا اور کوئی بات نہیں کر پائیں گے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہو گئی کہ زبان کھلے ذکر خدا کے لیے، لیکن یہ کہ کوئی اور بات کرنی ہو تو بات نہ کر پائیں۔ 11ویں آیت جو صفحے کی آخری ہے، وخرج علی قومہ من المحراب، کہ وہ نکلے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اشارے سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ اب یہ نشانی کے ظاہر ہونے کا موقع آ گیا جب زبان نے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے اشارے سے یا لکھ کر بتایا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کے بے عیب ہونے کو بیان کرو، صبح شام یہ ذکر کرو۔ خود بھی ذکر خدا میں مصروف ہو گئے اور اپنے قوم کو بھی ذکر خدا میں لگایا۔ یہاں پہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 12 سے 25، 12 to 25۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ پروردگار عالم نے بڑھاپے میں جناب زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور اب یہاں پر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے فرمان نبوت اسے بچپن میں عطا فرمایا۔ یہ حکم کا لفظ اس انداز سے عام طور پر قرآن مجید میں نبوت کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعلان نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے جس کو نبی بنایا ہے تو پیمان الست اور پیمان جو اس عالم میں لیا گیا کہ جو اس دنیا سے بہت پہلے کا عالم تھا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آ چکا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جن کو نبی بنانا ہے وہ طے ہے، خدا خوب جانتا ہے کہ کہاں پر عہدہ رسالت کو رکھے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اسے اعلان کب کروایا جائے، جس کو عام طور پر نبوت کے عطا کرنے سے اس دنیا میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک کیس ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آئے گا کہ مادر کی آغوش ہی سے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک مرحلہ یہ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کا کہ جہاں پر اعلان نبوت بچپن میں ہوا، بعض افراد کے مطابق اس وقت ان کا سن 2 سال تھا۔ اور ایک کیس ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نظر آتا ہے کہ جب جوان ہو گئے اس کے بعد پھر اعلان نبوت کروایا گیا۔ اور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 برس میں اعلان نبوت اور اعلان رسالت ہوتا ہے۔ تو نبوت پہلے سے ہوتی ہے، اعلان کے اوقات حسب مصلحت پروردگار مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بچپن میں اعلان کروایا گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس اعتراض کا بہت بڑا جواب ہے کہ جو عہدہ الہی ہو، نبوت اور رسالت ہو یا امامت ہو، اس کے اندر پھر ایج میٹر نہیں کرتی ہے۔ اگر بچپن میں بھی کہیں امامت کا اعلان ہو رہا ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے اعلانات بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ تو بہرحال جو سمجھنا چاہے اس کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ روشنی موجود ہے، دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جناب یحییٰ علیہ السلام کی مزید کچھ صفات بیان کی گئی۔ وَحَنَّانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، یہ 3 صفات ایک ساتھ بیان ہو گئی، اور آگے بھی آ رہی ہیں اور صفات۔ انہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت اور محبت عطا کی، حنانن زکاتن پاکیزگی بھی عطا کی، وکان تقیہ اور وہ پرہیزگار بھی تھے، وبرن بوالدیہ اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے نیکوکار تھے، ولم یکن جبارن عصیہ اور جبار عاصی نافرمان نہیں تھے، یعنی اوبیڈینٹ تھے،
وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہے ان کے یوم ولادت پر بھی، ان کے انتقال کے دن پر بھی، اور ان کے واپس اٹھائے جانے والے دن پر بھی۔ اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کے اوپر اسی طریقے سے سلام بھیجا جاتا ہے اور ان کو سلامتی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 3 مراحل عام طور پر لوگوں کے لیے سخت ہوتے ہیں، ولادت کا موقع ہو، موت کا موقع ہو، اور واپس جی اٹھنے کا موقع ہو۔ ان تمام موقعوں پر پروردگار عالم نے ان کے لیے سلامتی کا اعلان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں گفتگو حضرت مریم کے بارے میں ہونے لگتی ہے، جو جناب زکریا ہی کی کفالت میں تھی، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو عبادت پروردگار کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ وہ بیت المقدس میں ہوتی تھی اور ایک محراب تھی، اس محراب کے اندر وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایک پردہ بھی انہوں نے لٹکا دیا تھا جس کی وجہ سے کسی نامحرم کی نظر ان پر نہ پڑے اور ان کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑے، اور وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی عبادت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، راز و نیاز کر سکیں۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں یعنی قرآن میں مریم کو یاد کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی اور مشرق کی جانب جا کر ٹھہر گئیں۔ اب یہ جو مکانا شرقیہ مشرق کی جانب کہا گیا، اس سے مراد وہی محراب ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی آیا ہے کہ وہاں پر جناب مریم نے اپنے لیے ایک گوشہ اور ایک کونا مخصوص کر دیا تھا، جہاں پہ جناب زکریا علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے بے موسم کے پھل بھی دیکھے تھے، اور جس کے بعد پھر ان کے دل میں یہ کروٹیں آنے لگی تھیں کہ وہ ابھی اس عمر میں صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ مکانن شرقیہ کی بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے اور ان کے درمیان انہوں نے پردہ ڈال دیا، وہی نامحرموں کے لیے، تاکہ کوئی نامحرم ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کی نظر بھی نامحرم کی طرف نہ پڑے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس وقت ہم نے اپنی روح ان کی طرف بھیجی۔ یہاں پر بالاتفاق روح سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی نبی نہ بھی ہو بظاہر، جس کو عام طور پر نبی کہا جاتا ہے، تو اس کے پاس بھی فرشتے کا آنا کوئی ناممکن امر نہیں ہے۔ اس کی یہ بہت اہم مثال ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتے نے آ کر گفتگو بھی کی ہے، بشارت بھی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں مادر موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرشتے کی سورہ قصص میں آئی ہے، اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے وہاں پر وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب سارہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہونے والی گفتگو کو سن بھی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تبصرہ بھی کیا تھا جس پر فرشتوں نے جواب بھی دیا تھا، وہ خاص جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ بے عیب و نقص انسانی شکل میں مریم کے سامنے حاضر ہوئے۔ یعنی یہ جو جناب جبریل کا آنا تھا وہ بشری پیکر میں آنا تھا، کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ کوئی انسان کھڑا ہوا۔ قالت، جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تھی، ظاہر ہے کہ اس موقع پر وہ بہت زیادہ اوفینڈڈ انہوں نے فیل کیا کہ یہ میری پرسنل پرائیویٹ لائف ہے اور اس میں کون اس طریقے سے آ گیا جبکہ میں نے پردہ بھی لٹکایا ہوا ہے تاکہ کوئی نامحرم اس طرف رخ نہ کرے۔ قالت، تو جناب مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انہوں نے کہا میں خدا رحمان کی طرف سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے، یعنی میری طرف کوئی برا ارادہ مت کرنا۔ قال، تو جناب جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول رب کی طرف سے ہے، یعنی رب کا نمائندہ بن کر، اور اس کی طرف سے میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں، یعنی یہ بخشش پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو میرے ذریعے سے عمل پذیر ہونے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جناب جبرائیل نے کوئی نہ کوئی ثبوت دیا ہوگا کہ جس سے جناب مریم کو اطمینان ہوا کہ ہاں یہ شخص انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہی ہے۔ قالت، مگر ظاہر ہے کہ ایک اطمینان تو ہو گیا کہ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، مگر دوسرا ایک سوال جو ذہن میں فوراً آیا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ تو زن و مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، اور ایسا کوئی بھی سلسلہ ادھر نہیں ہے، نہ ان کی شادی ہوئی ہے اور کردار کے اعتبار سے جو بلندی ان کی ہے وہ تو ہے ہی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا قالت ان یکون لی غلام،
کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو؟ یعنی وہی کہ جو ایک عمومی جو نارمل طریقہ ہے اس کے مطابق تو ولادت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قالا، تو جناب جبرائیل نے جواب دیا، کذالک، اسی طرح سے ہوگا، قال ربک، آپ کے رب کا یہ فرمان ہے، ہوا علیہ حین، کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اسے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دوں، وکان امرا مقضیہ، اور یہ فیصلہ شدہ امر ہے، یعنی اس میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا دعا مانگ کر اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کی جائے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں غیر حتمی، لیکن نہیں، یہ بالکل حتمی ہے، حتم مقضیہ، امرن مقضیہ، کہ یہ پروردگار کی طرف سے طے ہے کہ اسی طرح سے ہونا ہے، لہذا یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب جناب مریم سلام اللہ علیہ آمنا صدقنا اور رضینا، کہ اے پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں، تیری تصدیق بھی کرتی ہوں، اور پھر میں راضی بھی ہوں۔ تو اس موقع پر جناب مریم نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کے لیے بالکل راضی ہو گئی۔ وکان امر مقضیہ کے آگے اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ حملت ہو، تو اس پروسیس کا کچھ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ حملہ کیسے ہوئی۔ یہ قدرت پروردگار کا ایک شاہکار ہے کہ صرف کنواری ماں سے ایک بچے کو پیدا کر دیا گیا۔ اب وہ خدا ہے جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرتا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا ماں سے پیدا کرتا ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کو ماں اور باپ سے پیدا کرتا ہے، مگر اس ایج میں پیدا کرتا ہے کہ جس میں عام طور پر توقع بھی نہیں کی جاتی کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری، آؤٹ آف دا وے جا کر جو نشانیاں بنتی ہیں، یہ امید اور حوصلہ دیتی ہیں کہ کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حملت ہو، تو جناب مریم حاملہ ہو گئی، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور وہ بیت المقدس سے کسی دور دراز مقام کی طرف چلی گئی۔ بعض علماء نے اس کو بیت اللحم سے تعبیر کیا ہے کہ وہیں پر ایک اور مکان تھا، تھوڑا فاصلے پر تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جب جناب مریم حاملہ ہو گئی اور حمل کے آثار نمودار ہونا شروع ہونے والے تھے، تو پھر وہاں پر ان کے لیے رہنا مناسب بھی نہیں تھا، ممکن بھی نہیں تھا، تو پھر وہ چلی گئی ایک فاصلے پر اور دور کی طرف چلی گئی۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلة، درد ذہ کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گئی، یعنی جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو ایک کھجور کے درخت کی طرف وہ چلی گئی۔ وہاں پر وہ یعنی پریشانی سے جس طرح سے ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کے نتیجے میں وہ وہاں تک پہنچی۔ قالت، اور انہوں نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش ہو گئی ہوتی، یعنی میں قابل ذکر بھی نہ ہوتی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خاتون کہ جو انتہائی صاحب تقوی، لیکن بہرحال اس کے لیے سوچ سوچ کر اس کو انتہائی خوف آ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں کنواری ہونے کے باوجود حاملہ بھی ہوئی اور میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، تو میرے بارے میں کیا کیا باتیں کی جائیں گی۔ تو کردار کے اعتبار سے جتنی بلندی ہے اتنا ہی خوف بھی ان کو زیادہ ہے، مگر دوسری طرف پروردگار عالم کی رضا پر راضی بھی ہیں۔ فناداها من تحتها، تو اچانک ان کے پاؤں کے نیچے کی طرف سے انہیں کسی نے پکارا، اللہ تحزنی، کہ آپ غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے پروردگار نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا خوشگوار پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے پانی کا انتظام یہاں پر موجود ہے، یعنی یہ عنایت پروردگار ہے، اس کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ندا دینے والا کون تھا؟ اس سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام زیادہ تر علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، بعد میں جناب جبریل کی طرف بھی نسبت دی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجُزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تر و تازہ کھجوریں آپ پر گر پڑیں، یعنی آپ کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا اور آپ کے لیے غذا کا بھی انتظام ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے غذا کا اہتمام کر سکتی ہیں اور اپنی بھوک مٹا سکتی ہیں۔ اسی لیے بعض روایتوں کے اندر بھی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ جو زچہ ہے ڈیلیوری کے بعد وہ کھجور ضرور کھائے، اس لیے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے اس کے لیے خاص نعمت رکھی ہے جو اس کی بہت سی جسمانی کمزوریوں کو اس وقت ایڈریس کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مریم
آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 38، 26 سے 38۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ جناب مریم پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا خاص نزول فرمایا، درخت سے کھجور گرنے لگی اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ یہاں تک تو بات پہنچی تھی۔ اب آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک بشارت، وَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ کھائیے اور پیجیے، یعنی یہ کھانا بھی آپ کے لیے ہے اور یہ پانی بھی آپ کے لیے۔ وَقَرِّ عَيْنَهُ، اور اپنی آنکھوں کو اس مولود سے روشن رکھیں، یعنی بے فکر ہو جائیں، آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہوگا کہ جس کی صفائی خدا کی طرف سے نہ دی جا سکے۔ پروردگار عالم اہتمام خاص سے آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو بیان کرے گا۔ یہ جو انداز یہاں پر اختیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو یقیناً ایک اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ اگر انسانوں میں سے آپ کسی کو دیکھیں فقولی، تو آپ اسے کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے خدا رحمان کے لیے صوم یعنی روزے کی نظر کی ہوئی ہے۔ روزہ یہ کیسا روزہ تھا؟ اس روزے کے اندر گفتگو پر پابندی تھی، یعنی یہ چپ کا روزہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نسبت گاندھی جی کی طرف بھی دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ بہرحال شریعت کے معاملات جو ہیں وہ اسی اعتبار سے دیکھے جائیں گے۔ اس موقع پر جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اس کی اجازت تھی، بلکہ حکم دیا گیا، مگر بعد میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر پابندی لگائی گئی، یعنی اب اس طرح سے چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ صوم کا ویسے مطلب تو پابندی ہے کہ پابندی کو قبول کرنا، پابندی کو نافذ کرنا۔ اب جب کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی پابندی ہوتی ہے اس کو بھی صوم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے خاص ایک حکمت کے تحت اس نظر کو رکھا گیا کہ وہ چپ کا روزہ رکھ لیں، اور انہوں نے رکھ بھی لیا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن ہرگز میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو اب یہ پھر کہیں گی کیسے؟ ظاہر ہے کہ وہ اشارے کے ذریعے سے بات کریں گی اور لوگوں کو متوجہ کریں گی اسی بچے کی طرف، کہ یعنی یہ نومولود جو ہے وہ خود ہی دفاع کرے گا، اپنا بھی اور اپنی ماں کا بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گود کے بچے بھی جب پروردگار عالم کی طرف سے توفیق خاص ہو تو پھر وہ اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا۔ میدان مباہلہ کے اندر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس کام کو انجام دے رہے تھے، اور پھر بالکل ویسی ہی ایک شباہت ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے اندر، جب 6 ماہ کے علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ قالت فاتت به قومها تحمله، پس مریم انہیں گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا اور حیرت کے ساتھ کہا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، کیا مریم تم نے تو بہت عجیب اور برا کام کیا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ حیرت کا ہونا تو اپنی جگہ پر نیچرل ہے، مگر کچھ سوال کرتے، کچھ صفائی کا موقع دیتے، لیکن بس ایک نیگیٹو اور منفی جو ذہن ہے وہ منفی بات ہی سوچ سکتا ہے، وہ حسن زن سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی چیز یہاں پر قابل مسمت قرار پاتی ہے، ورنہ ٹھیک ہے ایک حیرت کا موقع تو ہے، اسی لیے تو ان کو ایک نشانی اور معجزہ قرار دیا گیا ہے، مگر یہ یقیناً قابل تنقید ہے کہ نہ اس خاتون کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، نہ اس سے اس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکے، بلکہ پہلے ہی پریزیوم کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت برا کام ہوا ہے اور بہت عجیب کام ہوا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ ہی تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یعنی تمہارے خاندان کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ پاکیزہ افراد ہیں، تمہارا باپ بھی پاکیزہ تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، بٹ تم نے یہ کام معاذ اللہ کیسے کر دیا کہ اس طرح کا کام کہ جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہم تمہاری گود میں دیکھ رہے ہیں جبکہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ سارے جملے جو ہیں وہ تعزیانے بن کر جناب مریم سلام اللہ علیہ پر برس رہے تھے، اور اس کا پھر انہوں نے جواب بھی دینا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخت ہارون سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون انہی کی نسل میں کہیں کسی طریقے سے ماں کے سلسلے سے جناب مریم یا باپ کے سلسلے سے جناب مریم سلام اللہ علیہ اس سلسلے میں کہیں آتی تھی، اور اس نسبت سے
جو عربوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کسی قبیلے کی طرف منسوب کرنا ہو تو پھر اس کو اختہ یا اخی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، تو وہ انداز یہاں پر اختیار کیا گیا۔ ایک دوسری بات یہ کہی گئی کہ جناب ہارون کوئی اور شخص ہیں کہ جو بہت معروف تھے نیکی کے اندر اور وہ قبیلے کی پہچان بن گئے تھے، تو پھر ان کی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہارون کی بہن ہونے کے اعتبار سے تو ہم تم سے توقع نہیں کرتے تھے، ایک تو تمہارا باپ اور ماں بڑے اعلیٰ کردار کے ہیں، پھر ہارون کی بہن یعنی ہارون کے قبیلے سے ہوتے ہوئے یہ تم نے کیا کیا۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ خود ہارون بھی کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا اور ایک بدکار آدمی تھا، اور اس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ بھئی ہاں تم نے تو یہی ثابت کیا کہ تم ویسی ثابت ہوئی، یعنی ہارون جیسا کام تم نے انجام دیا۔ بہرحال جو بھی مقصود ہو، یہ اتنا طے ہے کہ ایک نسبت ہے کہ جو دی گئی ہے۔ اب جناب مریم سلام اللہ علیہا اشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، سوال کیا گیا تھا جناب مریم سے، اشارہ کیا گیا ان کی جانب سے بچے کی جانب، تو انہوں نے اور کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے، اس سے بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے خطاب کیا، قال انی عبد اللہ، ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اپنی عبدیت کا اعلان کر دیا، جیسے کہ بعد میں بہت سارے افراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یا اللہ کا بیٹا یا خود خدا قرار دینے والے تھے، تین میں سے ایک کہنے والے تھے، تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس تعجب آور جو ولادت ہے اس کے حوالے سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اسی نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نشانی بن گئی، ایک بہت بڑا معجزہ بن گیا۔ جتنے اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ یہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ ہونے کے اوپر ایک دلیل بن گئی کہ پروردگار عالم نے بنایا ہے مگر ان کو مبارک بنایا ہے، تو ان کے وجود سے لوگوں کو برکتیں ملیں گی۔ اینما کنت، میں کہیں پر بھی ہوں، جہاں کہیں بھی جاؤں گا پروردگار نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ وہ اوصانی بالصلاۃ، اور مجھے تا حیات نماز پڑھتے رہنے، وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت فرمائی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں حیات رہوں، جب تک میں زندہ رہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ مجھے وصیت کی گئی ہے۔ وہ برن بوالدتی، اور مجھے میری ماں کے لیے نیکوکار قرار دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جبار اور شقی قرار نہیں دیا۔ یہیں سے ضمن یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اپنے ماں یا باپ کے لیے اچھا سلوک نہیں رکھتے ہیں وہ خدا کی نظر میں جبار اور شقی ہوتے ہیں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر خدا کی طرف سے سلامتی ہے اس دن جب کہ میں پیدا ہوا، اس دن جب میں دنیا سے جاؤں گا، اور اس دن جب میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ بالکل ایسا ہی سلام تقریباً یحییٰ علیہ السلام کے قضیے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقربین کے اوپر خدا کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے زیارت کے موقع پر ان پر سلام بھیجتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ان پر سلام ہو۔ یہی چیز درود کے اندر بھی کہی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، یعنی یہ حق بات ہے، الذی فیہ یمترون، کہ جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات بنا لیے تھے، وقت آگے بڑھا تو ایک تو وہ زمانہ تھا جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اذیتیں دی گئی تھی، مگر پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے صفائی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اپنی شرارتیں کرتے رہے، مگر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے ان تمام تر ایٹروسٹیز کو فیس کرنے کے بعد، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، خود خدا کا شریک قرار دیا گیا، تین میں کا ایک قرار دیا گیا، تو یہ تمام تر چیزیں ناقابل قبول تھیں، اور اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ یہ ہے قول حق جو ہم نے بیان کر دیا۔ باقی وہ تمام تر چیزیں کہ جن میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے ان میں حق بات یہ ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ یہ کرنے والا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے عیب ہے، بیٹا ہونا عیب ہے، کہ پروردگار عالم خدا ہوتے ہوئے اگر اس کا بیٹا ہے تو بھی بیٹا شریک ہوگا ان صفات میں کہ جو خدا کی صفات ہے خاص ہیں، لیکن اگر مخلوق کی بات کی جائے تو سبھی پروردگار کی مخلوق ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جاؤ، وہ چیز
ہو جاتی ہے. تو یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کر بھی روٹین سے ہٹ کر بھی خدا نے پیدا کرنا ہے تو روٹین سیٹ کس نے کیا تھا کہ ماں اور باپ سے بچہ پیدا ہوگا؟ یہ بھی خدا ہی نے طے کیا تھا. تو اب خدا ہی اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو پروردگار عالم ان تمام تر قیود کا پابند نہیں ہے کہ جو بنائی ہوئی بھی خود اسی کی ہے. اور پھر بیٹا ہونا جو ہے وہ یقیناً خدا کے لیے عیب ہے، لہذا پروردگار بے عیب ہے، خدا کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوا وہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اب اس کے اندر پھر واپس خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو مانو، جس کو اللہ منوائے اس کو مانو، مگر جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں منوایا ہے، اپنا نبی اپنا رسول منوایا، جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کا بندہ مانو. اللہ نے ان کو کتاب دی ہے تو حامل کتاب مانو. اللہ نے ان کو نبی بنایا تو صاحب نبوت مانو. یہ مانو کہ جو خدا نے ان کو بنایا ہے. ھذا صراط مستقیم، عبادت سے پوشیدگی ہوگی اللہ کی اور یہ سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد کئی گروہ میں اختلاف کرنے لگے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس مسئلے کے اندر. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، کافروں پر وائے تباہی ان کے حال پر جب وہ قیامت کے عظیم دن کا مشاہدہ کریں گے. اب ظاہر میدان قیامت میں تو پھر سارے اختلافات ختم ہی ہو جائیں گے، مگر ان اختلافات کے خاتمے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو بات یہ تھی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان درست عقیدے کو اختیار کرے. اسم بہم و افسر، اس روز ان کے کہنے سننے والے کان اور کیسے سننے والے کان ہوں گے اور کیسی دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی. یعنی آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہوں گی، کان بھی ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. دنیا میں نہ وہ دیکھنے کے لیے تیار تھے اور دنیا میں نہ وہ سننے کے لیے تیار تھے. یوم یاتوننا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تب یہ کیفیت ہوگی. لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آج کے دن جن کا معاملہ ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی کا معاملہ ہے. یہ ابھی جو قیامت کا منظر ہے اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے گا اگلی آیتوں میں، مگر وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ. یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 51، 39 سے 51 تک. پروردگار عالم قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ انہیں اس یوم حسرت سے ڈرائیے. یعنی وہ قیامت کا دن کہ جب حسرت بہت سو کے دامنگیر ہوگی، افسوس ہوگا انہیں، اس بات کا افسوس ہوگا کہ انہوں نے کیوں اپنے وقت کو دنیا میں صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. اذا قضى الامر، کہ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہوگی. وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، حالانکہ وہ اس وقت غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اس وقت ان کو انتظار کریں تاکہ بعد میں انہیں یہ حسرت نہ ہو. انا نحن نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث ہیں، یعنی زمین کے آخری وارث ہم ہی بنیں گے. ومن علیہا، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کے بھی ہم ہی آخری وارث ہیں. یعنی یہ تو پروردگار عالم کا ایک درمیان کا نظام ہے کہ جس میں اس نے محدود اختیار دے دیا، محدود مالکیت دے دی، محدود وارث بنا دیا. ورنہ آخری مالک کون ہے؟ ظاہر وہی ہے کہ جس نے یہ محدود ملکیت انسانوں اور اپنے بندوں کو عطا کی ہے. جب کوئی نہ ہوگا تو پروردگار ہی ہے کہ جو سب کا مالک بھی ہے اور سب کا وارث بھی ہے. وَإِلَيْنَا یرجعون، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہاں سے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. انہ کان صدیقا نبیہ، وہ خدا کے بہت ہی سچے نبی تھے. یہ دو اوصاف جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے گئے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو ابتدا ہی سے جناب زکریا سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ علیہ السلام تک پہنچا، اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام تک بات پہنچی ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آنے والا ہے کہ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، وہ یقیناً سچے نبی تھے. اس قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا. یہ باپ وہی
جن کے بارے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ آزر جو ان کے تایا یا چچا تھے، جن کو وہ بابا کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ اردو زبان کے اندر بھی رائج ہے کہ بڑے ابو کہا جاتا ہے، تایا کو یا چچا کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو وہی انداز انہوں نے بھی اختیار کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ انہوں نے اخلاقیات کا اور مروت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اپنا جو عقیدہ ہے درست اس کو بھی بیان کیا ہے بغیر کسی بدتمیزی کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس قال ابی ہے، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ سے کہا یا ابتے، اے بابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتی ہے ولا یغنی ان کا شیئا، ولا یبصر ولا یغنی ان کا شیئا، جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی مشکل کا حل کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ بت ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ آپ کے بنانے والے نہیں ہو سکتے. یہ جو اپنے وجود کے اندر آپ کے محتاج ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی کسی مشکل کا حل بھی نہیں کر سکتے. یا ابتے، اے بابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ وحی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے پروردگار عالم کی طرف سے وحی کا حامل بنایا گیا ہوں، فرشتہ وحی مجھ پر نازل ہوتا ہے، وہ مجھے خدا کی باتیں بتاتا ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو صحیح راستے کی ہدایت کر سکوں. یا ابتے، اے بابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. یعنی شیطان کی اطاعت کو عبادت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے. یعنی یہ جو اب شرک اور دوسری چیزیں آپ کر رہے ہیں بت پرستی، یہ سارا کا سارا شیطان کا سکھایا ہوا اور شیطان کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، اور شیطان اپنے خدا رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتے، اے بابا جان، انی اخافو، مجھے اس بات کا خوف ہے، این یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ پر خدا رحمان کا عذاب آ جائے. یہ تعبیر بہت اہم ہے. ایک تو اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مروت کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا عقیدہ پورا بیان کر رہے ہیں مگر کوئی بدتمیزی بھی نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد دوسری جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ رحمان کا ذکر آیا ہے کہ وہ خدا جو رحمت نازل کرتا ہے وہی اگر عذاب نازل کرنا شروع کر دے تو پھر مجھے آپ کے بارے میں خوف ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتکون للشیطان ولیہ، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے دوست قرار پائیں گے، شیطان کے ہم ردیف ہو جائیں گے، شیطان کی پارٹی میں شمار کیے جائیں گے. قال، اب آزر کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی منفی تھا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، اصلاح کرتے، انہوں نے الٹا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انتہائی سخت اپروچ اور سخت رویہ اختیار کیا. قال، تو اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے روگردان ہو، یعنی ان سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ یعنی اگر تم یہ کر رہے ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ لئن لم تنتہی، اگر تم اس سے دستبردار نہیں ہوئے، لارجمنک وہجرنی ملیہ، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پنش کروں گا، بہت سخت تمہیں سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، اور مجھ سے ایک طویل مدت کے لیے دور ہو جاؤ، یعنی گھر سے نکال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے عقیدے سے سرشار تھے، اسی کی تبلیغ پر مامور تھے، نبی خدا تھے، خلیل خدا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا آپ پر سلام ہو. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا، اسی کا ذکر ہم سورہ برات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس وقت تک تھا جب تک امید تھی، اور جب واضح ہو گیا کہ یہ عدو للہ ہے، یہ دشمن خدا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے اصلاح کا، تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تبرأ، انہوں نے اعلان برات کر دیا، تبرہ بھیج دیا اور بالکل ڈس اون کر دیا ان کو. دیکھیے کافر جو ہے، جو انکار خدا کرنے والا ہے، وہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے. جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، ظاہر کافر اگر ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ توحید کی طرف آؤ، توقع اگر ہو، امید اگر ہو تو مزید محنت کی جائے گی. پھر ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ گویا یہاں پر مہر لگ چکی ہے اور توفیقات سلب ہو چکی ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کا عدو خدا ہونا، ابو جہل ہونا، یزید ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ والا مرحلہ آتا ہے جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے حوالے سے برتا ہے.
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں آپ سے اور جنہیں خدا کے علاوہ آپ پکارتے ہیں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میری دعا میرے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ فلما اعتزلہم، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان سے اور جن جن چیزوں کی وہ خدا کے علاوہ پرستش کرتے تھے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فلما اعتزلہم، کنارہ کشی اختیار کر لی ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے تو تھا ہی معاملہ، مگر فزیکلی بھی وہ وہاں سے گویا ہجرت کر گئے، کنعان کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا، یعنی ایک سلسلہ ہم نے عطا کیا۔ یہ جو بنی اسرائیل کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ بھی ایک سلسلہ جو بنا تھا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی قرار دیا، یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے دنیا میں بھی ایک اہتمام تھا کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں وہ برکت دی کہ وہاں پر نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان پر اپنی رحمت کی ارزانی فرمائی، یعنی بہت زیادہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ان کے لیے ہم نے قرار دیا، لہم ان کے لیے، لسان صدق علیہ، ان کے لیے سچی زبان، نیک نامی اور اعلیٰ مقام ہم نے قرار دیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود میں بھی حوالہ آ جاتا ہے، ایک جو تفصیلی جو بڑا درود پڑا جاتا ہے اس کے اندر، کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وآل ابراہیم، کہ جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر درود نازل کیا، رحمت نازل کی، ویسی ہی رحمت ہمارے نبی اور ان کے آل پر بھی نازل فرما۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی توحیدی ادیان ہیں وہ سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ایون مشرکین مکہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، کہ ہم نے ان کے لیے نیک نامی قرار دی، ان کا ذکر بلند قرار دیا، یہ صفت کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت ہے اور اس کے صحیح ہونے کے حوالے سے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو لفظ علیین آیا ہے، چونکہ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خود جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ دوسری نمایاں شخصیت، تو ان کو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ایک طرف تو یعقوب اور اسحاق جیسے بیٹے ہم نے عطا کیے، اور دوسری طرف پروردگار عالم نے مستقبل کے لیے لسان صدق، یعنی وہ علی کہ جو خود بھی بلند ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھا پروردگار عالم نے، اور ان کو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ بنایا۔ یہ آیت نمبر 50 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے کی ہے اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس آسمانی کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد کریں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ یقیناً مخلص تھے، یعنی جن کو خالص کیا تھا پروردگار عالم نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار وہ یہ سند عطا کرے کہ اس کو ہم نے خالص کیا تھا۔ ایک ہے خود انسان ایفرٹ کر کے خالص ہوتا ہے، ایک وہ ہے کہ جسے پروردگار نے خود خالص بنایا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یہ آیت نمبر 51 پر یہ والا صفحہ مکمل ہوا۔ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے بڑھے گا اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 63، 52 سے 63۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ مخلص تھے اور رسول و نبی تھے۔ اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے انہیں طور کے دائیں جانب سے صدا دی اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ اس وقت جب جناب موسیٰ علیہ السلام آن دا وے بیک، جب مصر کی طرف جا رہے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر آئے گا۔
تو اس وقت جب واپسی پر انہوں نے طور کی جانب کچھ نشانات دیکھے اور اس کی طرف گئے تو پھر پروردگار عالم نے وہاں پر انہیں یہ شرف عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور انہیں اپنی رحمت سے ہارون جیسا بھائی نبی بناتے ہوئے عطا کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے میں اس موقع پر یہ کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے، اس مہم میں میرا شریک کر دے، تو اس وقت پروردگار عالم نے جناب ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی اذن اور اجازت عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں پر 3 چیزیں آ گئیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے مخلص تھے، رسول تھے، نبی تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے انہیں آواز دی، طور پر اپنے پاس بلایا اور پھر ان کو قربت عطا کی، مناجات کا شرف دیا اور ان کا بھائی بطور نبی ان کو عطا کیا۔ اب اس کے بعد ذکر ہوتا ہے جناب اسماعیل کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ اپنے وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ یہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام سے کون مراد ہیں؟ فوراً ذہن میں جو نام آتا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام، مگر بہرحال مفسرین نے اس حوالے سے کم 2 اقوال تو لکھے ہیں، بعض نے سے بھی زیادہ۔ ایک تو وہی مشہور قول کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جناب اسماعیل سے ہٹ کر ایک اور اسماعیل، یعنی معروف اسماعیل علیہ السلام سے ہٹ کر ایک اور اسماعیل تھے جناب حزقیل علیہ السلام کے فرزند، وہ مراد ہیں۔ مگر جو بھی ہوں، بہرحال یہ پروردگار عالم کے چنیدہ افراد تھے، منتخب بندے تھے کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس شان سے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کے اندر یعنی ایک تو علم کلام کی اصطلاح ہے کہ جس میں نبی کا اسٹیٹس ہے، اس سے اوپر پھر رسول کا اسٹیٹس ہے، پھر اس سے اوپر اولو العزم رسولوں کی بات ہوتی ہے جو منتخب ہیں، جن کو پروردگار عالم نے مثلا صاحب شریعت بنایا ہے، جو ایک تعریف اس کی گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر بھی اس حوالے سے نبی اور رسول کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق بیان ہوا ہے، مثلا یہ کہ نبی جو ہے خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے اور وہی اس پر نازل ہوتی ہے، اور رسول جو ہے وہ بالمشافہ بھی ملاقات کرتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے علم کلام کی کتابوں میں اور احادیث کے اندر آئی ہیں، مگر کیا ایسا ہی فرق قرآن مجید کی عبارتوں کے اندر بھی ملوز خاطر رکھا گیا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک جگہ پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اپنی بعض سخنرانیوں کے اندر کہ یہاں قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی جو ہے وہ تقریباً ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اس صورت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب انسان کی بات ہو رہی ہو اور انسان کے لیے دونوں ٹائٹلز استعمال ہو رہے ہوں، ورنہ رسول کا لفظ جو ہے وہ خود جناب جبریل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہواؤں کو بھی ارسال سے تعبیر کیا گیا کہ ان کو ہم نے بھیجا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر نہیں ہے۔ جب انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو پیغمبر ہیں وہ جب آتے ہیں اور ان کو جب نبی کہا جاتا ہے اور انہی کو جب قرآن کے اندر رسول کہا جاتا ہے، تو کیا وہاں پر اسٹیٹس کو بھی ملوز خاطر رکھا جاتا ہے یا نبی کو رسول کہنا رسول کو نبی کہنا یہ عام سا معاملہ ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جس طرح سے اردو میں جد و جہد ہے کہ جس پر واو کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے مگر مرکب ہو کر معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر ہے کہ تعبیرات کا یہ فرق قرآن مجید کے اندر ملوز خاطر نہیں رکھا گیا۔ ان کے درمیان جو فرق ہے حفظ مراتب وہ اپنی جگہ پر، مگر اس کو بیان کرتے ہوئے مثلا پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں مگر ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت کا اختلاف وہ اپنی جگہ پر، وہ حفظ مراتب وہ اپنی جگہ پر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سید المرسلین ہونا وہ اپنی جگہ پر، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر کیا قرآن کے اندر یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے نبی اور رسول تو اس کے اندر وہی فرق بھی ملوز رکھا جاتا ہے کہ مثلا اگر کوئی اصطلاحی اعتبار سے جس کو علم کلام کے اندر نبی کہا جائے گا رسول نہیں کہا جائے گا، تو کیا قرآن مجید کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ پھر اس کو صرف نبی ہی کہا جائے گا رسول نہیں کہا جائے گا؟ مثلا یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہاں پر رسول بھی کہا جا رہا ہے اور نبی بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ اگر رسول اسی فرق کے اعتبار سے ہو تو پھر رسولن کہنے کے بعد نبی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، مگر یہ وہ وہاں پر جو علامہ نقوی صاحب کی تعبیر ہے کہ جد و جہد میں جس طرح سے واو سے عطف ہوتا ہے لیکن یہ کہ عطف ہونے کے باوجود پورا ایک مرکب ہوتا ہے، مطلب اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہی یہاں پر ہے، اگر یہاں پہ واو سے عطف بھی نہیں ہے مگر رسولن نبیًا کہہ کر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دینے والے تھے اپنے اہل کو اپنے فیملی کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اب یہاں پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی
صادق الوعد ہونے کا ذکر ہوا، ان کا رسول اور نبی ہونے کا ذکر ہوا، اور یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یعنی کس حد تک سنجیدہ اور سیریس تھے، اس کو یہاں پر خاص ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ اپنی فیملی سے شروع کرتے تھے اور اپنی فیملی کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ ظاہر فیملی سے جس طرح سے بات ہونی چاہیے اسی طریقے سے، مگر آہستہ آہستہ ان کو عادی بنانا، ان کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنا، یہ جناب اسماعیل کا طریقہ تھا۔ وقانا عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے، مرضیہ یعنی جن سے خدا راضی تھا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جناب ادریس علیہ السلام کا، وذکر فی الکتاب ادریسا، ذکر کیجئے اس کتاب میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیہ، یقیناً وہ صدیق تھے اور نبی تھے، یعنی بہت سچے تھے اور خدا کے فرستادہ تھے، خدا کے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا، یعنی انہیں آسمان کی سیر کرائی جو ایک محدود درجے تک کی معراج تھی۔ اور اس حوالے سے یعنی حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا یہ تبصرہ بہت وقیع اور بہت ہی اہم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب جب انبیاء ما سلف میں آسمان کی طرف معراج کی مثال مسلم طور پر موجود ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض فرقوں کے اندر، یہ میں تھوڑا سا اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ایک طبقہ معراج رسول کو فقط بیت المقدس تک محدود کر کے افضل المرسلین کی منزل کو جناب ادریس علیہ السلام کی منزل سے بھی کمتر قرار دیتا ہے۔ رفعت رسول کا تقاضا جو از روئے قرآن ثابت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھ چکے، اور اسی طریقے سے سورہ نجم کے اندر بھی آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی معراج، آپ کی منزل معراج کو جناب ادریس علیہ السلام سے بالاتر مانا جائے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، قرآن کی آیتوں سے وہ اسٹیبلش بھی ہو رہا ہے۔ تو خواہ کسی مطلوب اسی نظریے کو جو خود آبسلیٹ ہو چکا ہے وزن دے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا جسمانی معراج کا انکار، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں وہ سب کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی، یہ انبیاء میں سے تھے، من ذریت آدم کی ذریت میں سے تھے۔ اب یہ جو پیچھے ذکر آیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ادریس علیہ السلام اس کیٹیگری کے اندر فال کر جائیں گے، اس لیے کہ وہ جناب نوح علیہ السلام سے بھی پیچھے کا ان کا زمانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ ممن حملنا مع نوح، اور وہ کہ جن کو ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام آ جائیں گے ان کی نسل میں، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کے اندر جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام آ جائیں گے، وہ اسرائیل، اور اسرائیل کی نسل میں سے اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو ان کی نسل میں جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، اور پیچھے اگر ہم چلے جائیں ابتدائے سورہ کے اندر تو زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اسی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یہاں پیچھے سے میری مراد سورے کے آغاز کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جن کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ ممن ہدینا واشتبینا، اور وہ کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ ان سے کون مراد ہے؟ تفاسیر کے اندر، روایات کے اندر آیا کہ اس سے محمد اور آل محمد علیہ السلام مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے، ایک تو وہی پہلے بیان ہو چکی کہ ان کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور یہ وہی افراد ہو گئے کہ جن کے لیے سورہ فاتحہ میں سمجھایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ دوسری جو صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، کہ جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو وہ روتے روتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے پروردگار کی معرفت کے اس لیول پر ہوتے ہیں کہ اگرچہ خدا نے منتخب کیا ہے، خدا نے انہیں چن لیا ہے، خدا نے ان پر خاص اپنا انعام نازل کیا ہے، مگر وہ معرفت کی اس منزل پر ہوتے ہیں، آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے روتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جتنا اس دنیا کے اندر معرفت میں اضافہ کرے گا، جتنی اس کی معرفت بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ اسے خدا کی جدائی کا احساس ہوگا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس دنیا میں اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں کسی اور دنیا کے لیے ہے۔ یہ احساس اس کے دل میں غم بھر دے گا، یہ جو بڑا مثبت اور کنسٹرکٹیو غم ہے، اور جو بالآخر آنکھوں سے آنسو کی صورت میں جاری ہوگا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہ ان کے بعد ناخلف
بہت سے افراد آئے، یعنی ایسے کہ جو اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کر پائے، نہ خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ جو نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہے، جو حق ہے، وہ ادا نہیں کرتے تھے، یعنی اس کے اندر اس حد تک کہ جو نماز کا مثلا اول وقت میں اس کو پڑھنا، اگر اول وقت میں نماز کو نہیں پڑھا جا رہا تو گویا نماز کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے شہوات، خواہشات کا اتباع کیا، یعنی نفس امارہ کے بندے بن گئے۔ وسوف یلقون غیہ، تو اس کے بعد عنقریب وہ دوچار ہوں گے اسی اپنی گمراہی کے انجام سے، یعنی جو برا کیا ہے تو پھر اس کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ بعد میں آنے والے افراد سارے کے سارے اچھے نہیں ہوتے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پروردگار عالم مذمت کرتا ہے۔ تو اگر نبی نے اپنا کام کیا ہے اور بعد والے اس کام کو ضائع کر دیں تو اسے نبی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، مگر وہ جو افراد جنہوں نے یہ برا کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فاولئک يدخلون الجنۃ، تو یہ وہ افراد ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت، جاویدانی زندگی والی جنت کہ جس کا وعدہ کیا ہے خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب، غیب کے طور پر اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے بندوں نے، مگر انہیں خدا کے اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ انہ کان وعدہ مأتیہ، یہ وہ وعدہ ہے جو سامنے آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی لغو بات، کوئی بےہودہ بات، کوئی گالم گلوچ، کوئی غیبت، کوئی تہمت، کچھ نہیں سنیں گے۔ جو سنیں گے وہ سلامتی ہی کا پیغام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، صبح شام ان کا رزق ان کے لیے ہوگا۔ تلک الجنہ، یہ ہیں وہ جنتیں، التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ ہے وہ بہشت جس کا وفادار بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اسے جو پرہیزگار ہوگا۔ تقیہ یعنی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 63 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔